ارے بھائی قرآن کی صورتوں کے نام کب رکھے گئے، کس بنیاد پہ رکھے گئے؟ نبی علیہ السلام نے خود رکھوائے جی. صورتوں کی تقسیم کس طرح ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے کروائی ہے جی. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کی تو وہ مسکرا پڑی. تو اب وہ کان میں کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ نبی علیہ السلام نے ایک راز کی بات کی تھی. خیر جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوگی تو پھر بعد میں اما عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے کہا کہ جو میرا حق ہے تجھ پہ، اس حق کے سبب میں تجھ سے کہتی ہوں کہ بتا رسول اللہ نے تیرے کانوں میں کیا کہا تھا. انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی کہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں، کیونکہ ہر سال جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے. اس سال انہوں نے 2 دفعہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا. تو میں رو پڑی. پھر حضور نے فرمایا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں تم مجھے آ کے ملو گی. اور سیدہ فاطمہ بلو 20 تھی جب فوت ہوئی ہیں. حضور کی وفات کے 6 مہینے بعد فوت ہوگی، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس پہ میں خوش ہو گئی. صبر آ گیا نا کہ 6 مہینے بعد تو میں اپنے باپ کو مل ہی لوں گی. ٹھیک ہے، 6 مہینے وہ سیدہ فاطمہ پہ جو گزرے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں تو کہتے ہیں فلانا بزرگ روزانہ جو حضور کی خواب میں زیارت کر لیتا ہے، بیداری میں جی خدا کا نام ہے. سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ نے تو کبھی نہیں بیداری میں زیارت کی، اس حجرے کے پاس رہتے ہوئے. سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی، اسی حجرے کے ساتھ حضرت علی کا گھر بھی تھا، انہوں تو کبھی زیارت نہیں کی ہے. وہ آج آپ کو وہ پورا جو روضہ شریف نظر آتا ہے نا، اس طرف یلو جالیاں اور بیک سائڈ پہ گرین جالیاں اور پھر وہ اصحاب صفا کا چبوترا، وہ سیدہ فاطمہ کا گھر بھی اسی پورشن کے اندر ہے. اس زمانے میں تو کنالوں کے گھر نہیں ہوتے تھے نا. یعنی وہ جو جالی شریف کی جو باؤنڈری اس وقت بنی ہوئی ہے نا گنبد خضرا کے نچلے والے حصے میں، وہ رسول اللہ کا بھی حجرہ ہے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا گھر بھی ساتھ ہی ہے. وہ سارا اس کے اندر آیا ہوا ہے. تو انہوں نے تو کوئی زیارت نہیں کی ہے. تو صورتوں کے نام نبی علیہ السلام خود رکھ کے گئے ہیں، اور تمام صورتوں کے نام قرآن کی صورتوں کے اندر موجود ہیں، اور بعض صورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں. وہ یا قرآن میں موجود ہوتے ہیں یا احادیث میں ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا. جتنی بھی آپ صورتیں دیکھیں، سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنے والی. بخاری مسلم میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جو کتاب اللہ کی فاتحہ نہیں پڑھتا. فاتحہ تو اڈلی نہیں پڑھنی. فاتحہ یعنی فاتحہ عربی میں کہتے ہیں کھولنے والی کو. تو قرآن کو کون سی سورت کھولتی ہے؟ سورہ فاتحہ. یہ چابی ہے نا، شروع میں آ جاتی ہے. تو بخاری مسلم میں اس کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورہ الحمد بھی ہم اسے کہتے ہیں، الحمد بیچ میں موجود ہے. سورۃ البقرہ دوسری سورت ہے، تو البقرہ موجود ہے، گائے کا واقعہ. تیسری سورہ آل عمران ہے، تو آل عمران کا ذکر ہے. آل عمران کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے عمران، تو آل عمران وہ ہیں. سورۃ النساء، تو النساء میں تو کئی دفعہ النساء آیا ہے. سورۃ المائدہ، تو اس میں وہ جو آسمان سے کھانا نازل ہوا تھا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اس میں مائدہ کا لفظ موجود ہے. سورۃ الانعام، مویشی، تو سورۃ الانعام کے اندر الانعام کا ذکر موجود ہے، مویشیوں کا. سورۃ الاعراف، تو مقام اعراف کا ذکر اس میں موجود نہیں ہے. سورۃ الانفال، یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں تم سے مال غنیمت کے بارے میں. الانفال اس کے اندر نام موجود ہے. سورہ التوبہ، تو التوبہ سورہ توبہ میں موجود ہے. وہ 3 اصحاب کی توبہ کا جو واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ گئے تھے، تو التوبہ کا لفظ موجود ہے اس کے اندر. سورہ یونس، تو یونس علیہ السلام کا اس میں پورا واقعہ ہے کہ ایک قوم یونس ہی تھی جس کو اللہ نے نجات دی، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ہم کسی سے عذاب ٹال دیں، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے. اور وہ بھی ان کو بینیفٹ مل گیا یونس علیہ السلام کی لغزش کا، کیونکہ وہ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے. وہ نبی کا جو ڈیبٹ تھا وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سارے ایمان لے آئے. عذاب جب آیا سامنے، انہوں نے کہا یا اللہ
معاف کر دے. وہ عذاب ٹلنا نہیں تھا، چونکہ حضرت یونس علیہ السلام بغیر وحی کے انتظار کے نکل گئے تھے، اللہ نے اس ڈیبٹ کو پھر کریڈٹ بنا لیا امت کے لیے. تو یونس کا نام موجود ہے. اس کے بعد سورہ ہود، تو ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم ہود جسے قوم عاد بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سورہ یوسف، تو اس میں سے یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے. پھر سورہ الرعد، بجلی کا ذکر، کڑک کا موجود ہے. سورۃ الحجر، قوم ہجر کا ذکر موجود ہے. پھر سورہ بنی اسرائیل، اس کا تو نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور دوسرا کون سا نام ہے؟ سورہ الاسراء. عرب کے قرآنوں میں اس کو لکھا ہوتا ہے الاسراء، سبحان الذی اسرا بعبدہ. تو اسرا سورۃ الاسراء موجود ہے. بنی اسرائیل کا بھی ذکر اس میں موجود ہے. 10 کمانڈمنٹس اس کے اندر آئی ہیں. تو ہر سورت اس کا نام اسی سورت کے اندر موجود ہے، تو حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، وہ سورت کے اندر نام ہے. اور ایک سے زیادہ نام جو ہے وہ بھی بعض کا تو سورت میں، جس طرح یہ سورۃ الاسراء. سورہ حامیم السجدہ، عرب کے ملکوں میں اسے سورہ فصلت کہتے ہیں. کتاب فصلت آیات، تو فصلت لفظ موجود ہے اس میں. تو جتنی سورۃ الناس، سورۃ الفلق، ان کے نام موجود ہیں. تو یہ الہامی ہے، قرآن کے اندر موجود ہیں. جو احادیث میں بھی آئے وہ بھی نبی علیہ السلام کو بتانے پر ہیں. قرآن کی صورتوں کی ترتیب بھی دورہ حدیث جو حضرت جبرائیل کے ساتھ حضور کرتے تھے، وہ اسی لیے تو کرتے تھے کہ ترتیب کو مینٹین کیا جائے. پھر صحابہ کرام کو حضور بتاتے تھے کہ آپ نے فلاں آیت کو فلاں جگہ ڈالنا ہے. یہ نہ سمجھیں یہ ساری صورتیں یکمشت نازل ہوئی ہوئی ہیں. جو لمبی لمبی صورتیں ہیں وہ تو قسطوں میں نازل ہوئی ہیں. سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ غزوہ بدر کے آس پاس ہیں، اور کچھ جو ہیں بالکل اینڈ پہ نازل ہوئی ہیں. سورہ توبہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ ایک کمنٹری ہے، کچھ آیات پہلے کی ہیں. تو اسی لیے پھر وہ جب اس کی تفسیر ہم کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. اور یہ قرآن کا ایک سمجھ لیں حسن ہے، قرآن سلیبس کی فارم میں نہیں ہے، ورنہ اس کی ایک ترتیب ہوتی جیسے دنیا دار یا دنیا کے رائٹرز لکھتے ہیں. قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انسان اس طرح کتاب نہیں لکھتا. انسان بڑی ترتیب سے کتاب لکھتا ہے، ونس اپان اے ٹائم، پھر پورا اس کا خیال رکھتا ہے. لیکن قرآن اس طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہے ہی نہیں اس طرح. قرآن اللہ کے خطبات، اللہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے جو اپنے پیغمبر پر سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی. اگر غزوہ احزاب آیا، غزوہ خندق، تو اس کی کمنٹری سورۃ الاحزاب میں آئی. غزوہ احد کی کمنٹری سورہ آل عمران میں آئی، لیکن غزوہ احد کے ہونے کے بعد کہ تم نے یہ غلطیاں کی، اس معاملے میں امپروو کرو. غزوہ تبوک کی کمنٹری غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ میں آئی. سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کا ذکر آیا تو غزوہ بدر کے بعد آیا. بعض اوقات پہلے بھی کچھ چیزیں آ جاتی تھی، جس سے سورہ روم میں پہلے پریڈکشن آ گئی کہ عنقریب رومی دوبارہ پرشینز پر غالب ہو جائیں گے. اس وقت 2 سپر پاورز تھی نا، پرشین اور رومنز. پرشین جو ہیں وہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آسمانی مذاہب کو نہیں مانتے تھے، اور رومنز جو ہیں وہ عیسائیت کے اوپر تھے. تو جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی مسلمان خوش ہوتے تھے. جس طرح کبھی پاکستان انڈیا سے جیت جائے تو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بھائی خوش ہوتے ہیں، رہ رہے انڈیا میں. تو مسلمان خوش ہوتے تھے جب عیسائیوں کی جیت ہوتی تھی، اور مشرکین عرب اس وقت خوش ہوتے تھے جب پرشینز کی جیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی آسمانی مذاہب کو، پیغمبروں کو ماننے والے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں پرشینز کو فتح ہوئی اور رومنز کو شکست ہو گئی. مسلمان اس سے بڑے جو ہے وہ غمگین ہوئے. تو پہلے ہی اللہ نے سورہ روم میں اس کا نام ہی روم ہے، رومن امپائر، روم، آج بھی روم شہر ہے، بشارت دے دی کہ ان قریب غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومن امپائر کے لوگ پرشین سے ہار گئے، لیکن ان قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر. اس پہ حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی تھی کافروں سے، اس وقت شرط لگانا جائز تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا جب وہ دن آئے گا تو پھر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. لیکن سر نہ مسلمانوں کو پتا تھا
نہ پرشینز کو پتا تھا نہ رومنز کو پتا تھا کہ اگلے 10 سے 12 سال میں یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان خوش ہوتے تھے عیسائی جیت کے وہ ہار گئے، ایک وہ وقت تھا کہ پرشین امپائر نہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکی نہ رومن امپائر، اور مسلمانوں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا۔ تو قرآن پاک میں مستقبل کے جو واقعات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اندر جو پروفیسیز ہیں یہ اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو سورتوں کے نام بھی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتائے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے پھر کچھ چیزیں احادیث کے ذریعے بھی ٹرانسفر کی، وہ بھی اللہ نے آپ کو بتائیں، لیکن جتنے نام آپ کو کتابوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن کے اوپر وہ ان سورتوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ قرآن آپ دیکھیں، قرآن کا لفظ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے، بائبل پوری میں بائبل کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اس کا نام بائبل بعد میں رکھا گیا، اس کا تو نام ہے انجیل یا تورات۔ آج کل تو خیر بائبل کٹھی چھپ رہی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں۔ اس میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور باقی انبیاء کے صاحب بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں، یعنی جو موجود ہے۔